السلام علیکم فرینڈس، آج ایک اور کہانی کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ امید کہ پسند آئے گی۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل کی گھنٹی کو دبا دیں۔ احسن اور اس کا چھوٹا بھائی ضیاء دونوں گرمیوں کا موسم اپنے والد کے پاس ہی گزارا کرتے۔ ایک روز دونوں بھائی سیر کو نکلے۔ چونکہ اس علاقے میں جنگلی جانوروں کا ہر وقت خطرہ رہتا ہے، اس لیے باہر جاتے وقت احسن اپنی شکاری بندوق ہمیشہ ساتھ لے جاتا، اور آج بھی بندوق اس کے پاس ہی تھی۔ دونوں بھائی اطمینان سے باتیں کرتے چلے جا رہے تھے کہ احسن نے ضیاء کا بازو پکڑ کر اسے ایک دم ٹھہرا دیا۔ کیا ہے؟ ضیاء نے گھبرا کر پوچھا اور پھر احسن کے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے اسے خاموش کرنے کے لیے اس کے منہ پر اپنا دایاں ہاتھ رکھ دیا اور پھر فوراً بندوق تان کر سامنے فائر کر دیا۔ فائر کے ساتھ ہی وہ سڑک کے پار جھاڑیوں کی طرف بھاگا اور ضیاء کو بھی اپنے پیچھے بھاگنے کو کہا۔ اب ضیاء سمجھا۔ اس نے دیکھا کہ سامنے سے ایک ریچھ کا بچہ لنگڑاتا ہوا بڑے عجیب انداز سے ان کی طرف چلا آ رہا ہے۔ وہ گولی کھا کر زخمی ہو چکا تھا جو نہیں وہ ان کے قریب آیا۔ اس نے اپنا منہ اور دونوں پنجے ان پر حملہ کرنے کے لیے اوپر اٹھائے۔ اس نے بڑھ کر بندوق کا دستہ ان کے منہ پر زور سے دے مارا، جس سے اس کے منہ سے خون فورے کی طرح بہنے لگا۔ زخمی تو وہ ہو ہی چکا تھا، دوسری جانب ضرب کھا کر اور کچھ دیر زمین پر تڑپنے اور شور مچانے کے بعد وہیں ختم ہو گیا۔ احسن نے خوشی کا ایک نعرہ لگایا اور ضیاء کو اسی نظروں سے دیکھنے لگا، گویا اس کی زبان سے اپنی بہادری کی تعریف سننا چاہتا ہے۔ اب اسے گھر لے چلیں، ضیاء نے کہا۔ ہاں، ابا جان کو دکھائیں گے، اس نے جواب دیا، لیکن مجھے تو اس پر رحم آتا ہے، تم نے اس بیچارے کو کیوں؟ ضیاء نے کہا، کیوں مارا؟ یہ موذی جانور ہے، نہ مارتے تو یہ ہمیں مار ڈالتا، احسن نے مردہ ریچھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پھر ضیاء کی طرف دیکھنے لگا۔ لیکن ضیاء نے اس کی بات نہ سنی، کیونکہ اس کی توجہ کسی اور طرف چلی گئی تھی۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کے دونوں کانوں میں کچھ فاصلے پر سے خوفناک قسم کی آواز آ رہی تھی، اور اب اس آواز کو دونوں بھائی سن رہے تھے۔ یہ آواز لمحہ بہ لمحہ نزدیک آنے لگی۔ اچانک احسن نے گھبرا کر ضیاء کو دونوں کندھوں سے پکڑ لیا۔ ریچھ آ گیا۔ گھبراہٹ میں یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلے اور سامنے ایک بہت بڑا سیاہ ریچھ نمودار ہوا۔ وہ اپنے خوفناک سر کو زمین کی طرف جھکائے بڑے خطرناک انداز سے آ رہا تھا۔ دونوں بھائیوں پر اس قدر دہشت چھا گئی کہ انہیں کچھ سوجھا ہی نہ تھا۔ بندوق احسن کے ہاتھ میں تھی، لیکن اسے اندازہ تھا کہ گولی بھرنے اور نشانہ باندھنے سے پہلے ہی ریچھ اس سے آگے آ جائے گا۔ وہ بندوق زمین پر پھینک قریب کے ایک درخت پر چڑھ گیا اور ضیاء کو بھی فوراً دوسرے درخت پر چڑھنے کی ہدایت کی۔ ریچھ نہایت تیزی سے ادھر ادھر زمین کو سونگھتا ہوا اپنے بچے کے قریب آیا اور اسے چاروں طرف سے ہلا جلا کر سونگھنے لگا۔ ریچھ سونگھ کر معلوم کر لیتا ہے کہ لاش میں جان ہے یا نہیں۔ جب اسے تسلی ہو گئی کہ بچہ مر چکا ہے تو اس نے ایک دردناک چیخ ماری، جس سے سارا جنگل ہل گیا اور دونوں بھائیوں کے دل بھی دہل گئے۔ اب وہ لاش کو چھوڑ کر ان دونوں طرف لپکا۔ غصے کے مارے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ پہلے وہ اس درخت کے قریب آیا جس پر خوف زدہ احسن بیٹھا ہوا تھا۔ ریچھ نے اپنا بھاری سر اوپر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر اپنے پنجے درخت پر جما کر اس پر چڑھنا شروع کر دیا۔ ضیاء دور ایک درخت پر بیٹھا یہ نظارہ دیکھ رہا تھا اور خوف سے لرز رہا تھا۔
ابھی ریچھ ایسن تک پہنچا نہ تھا کہ ایسن چھلانگ لگا کر اسی درخت کے ساتھ والی شاخ پر کود گیا۔ ریچھ دوسری شاخ تک نہ پہنچ سکتا تھا، اس لیے وہ اب نیچے اتر آیا تاکہ نیچے دوسری شاخ کی طرف جا سکے۔ اسی دوران میں نے ضیاء اپنے بھائی کو جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا۔ اس نے درخت سے نیچے اتر کر زمین پر پڑی ہوئی بندوق اٹھا لی اور گولی بھر کے ریچھ پر نشانہ لگایا۔ ریچھ جو ابھی درخت کے تنے پر ہی چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، زخمی ہو کر ایک دم مڑا اور ایسن کو چھوڑ کر ضیاء کی طرف دوڑا۔ جواب بندوق پھینک کر دوبارہ درخت پر چڑھ رہا تھا۔ دونوں کے درمیان بہت کم فاصلہ رہ گیا تھا۔ ریچھ نے اپنا اگلا پنجہ اسے مارا، جس سے وہ زخمی ہونے سے تو بچ گیا، لیکن اس کی لٹکتی ہوئی قمیض کے ٹکڑے علیحدہ ہو کر ریچھ کے پنجے میں آ گئے اور ریچھ پھسلتا ہوا زمین پر آ گیا۔ ایسن نے دوسرے درخت پر سے بھائی کو آواز دی اور چڑھ جا، کیونکہ ریچھ دوبارہ درخت پر چڑھ رہا تھا۔ اب جب ایسن کو ضیاء کی جان خطرے میں نظر آئی تو وہ درخت پر سے اترا اور ایک گولی ریچھ پر چلا دی۔ ریچھ جو ضیاء سے اب چند فٹ کے فاصلے پر تھا، گولی کھاتے ہی دھڑام سے زمین پر آ گرا۔ دوسری گولی کا زخم اتنا کاری ثابت ہوا کہ گرتے ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ ضیاء نے جو درخت کی بہت اونچی شاخ پر بیٹھا تھا، جب ریچھ کو زمین پر گرتے دیکھا تو اس نے خیال کیا کہ شاید ریچھ گولی نہیں لگی، بلکہ اس نے درخت پر سے ایسن پر چھلانگ لگا دی ہے اور اب وہ ایسن کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ خیال آتے ہی وہ بھائی کے غم میں اپنے حواس کھو بیٹھا اور غش کھا کر درخت سے نیچے گر پڑا۔ لیکن خوش قسمتی سے وہ مردہ ریچھ کے اوپر گرا، جس کے بدن کی کھال اور بڑے بڑے بالوں نے اس کو گدیلے کا کام دیا۔ جب اسے ہوش آیا تو ریچھ کو مردہ اور بھائی کو زندہ دیکھ کر جان میں جان آئی اور پھر دونوں بھائی ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ تو دوستو، آج کی کہانی کیسے لگی؟ اللہ حافظ۔